بیچ میں خلا ہے، آگے تشریف لے آئیے، خلا کو پر کر لیجیے، مل کے بیٹھیے. الحمدللہ، ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام، بیان سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں تاکہ بیان سے فائدہ پہنچے. حضرت والا علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ آج نیت کی بگاڑ کی وجہ سے اصلاح نہیں ہو رہی. نیت جب صحیح ہو جائے گی، ماننے کے جذبے سے دین کی بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اصلاح ہو کے رہے گی، فائدہ پہنچ کے رہے گا. فرماتے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث: انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. نیت جیسی ہوگی نتیجہ ویسے ہی مرتب ہوگا. اللہ تعالیٰ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق و فجور کرنے والے کو، جو گناہوں سے توبہ نہیں کرے، طلب پیدا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت تو اس کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو دین کی بات ماننے کے لیے سے سنتا ہے. حضرت شیخ الحدیث کے جو القدر خلیفہ حضرت قاری حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس فقیر کو بڑی دعائیں دی ہیں، کچھ خدمت کا موقع بھی ملا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت بڑے بڑے مجمع کو خطاب فرماتے اور اپنی دعاؤں میں اس بات کا اظہار فرماتے کہ اے اللہ، ہم سبوں کے مزاجوں سے ماننا نکل گیا. اور مانتے اسی کی ہے جو ایمان والوں کا دشمن ہے. نہیں مانتے تو پیر کی نہیں مانتے، استاذ کی نہیں مانتے، باپ کی نہیں مانتے، ماں کی نہیں مانتے. مانتے ہیں تو نفس کی اور شیطان کی، جو دشمن ہے ایمان والوں کا. اللہ کے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں روتے تھے اور اللہ سے اس دشمن سے پناہ مانگتے تھے. اے اللہ، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے سے امت کو زبردست تعلیم دی. حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ مجمع سے خطاب فرماتے: کتنے حضرات ہیں جو ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، نفس کے شر اور فتنے سے کیسے بچیں گے. حضرت خواجہ مجذوب علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں غفلت آئے گی یہ نفس کا مار ڈس لے گا. یہ ناک سانپ تو مارن لاٹھی سے مارنے سے مر جاتا ہے، لیکن نفس کا مار مرتا نہیں ہے. ذکر و فکر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے یہ نفس کا مار دب جاتا ہے. جہاں غفلت آئی پھر ڈسنے کو تیار ہو جاتا ہے. نفس کا مار سخت جان، دے کبھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں. غفلت آئے گی پھر یہ ڈسنا شروع کر دے گا. اس لیے اللہ والے اپنی رات کی تنہائی میں اس دشمن سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جب تو دوسروں کو بچاتے ہیں، خود نہیں ہم گناہوں سے بچیں گے، نفس کے شر و فتنے سے دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیا کرے گا دوسروں کو واضح پر؟ جس کا علم پر عمل نہیں ہوگا
وہ دوسروں کو کیا واضح نصیحت کر سکتا ہے؟ کیا اثر اس کی نصیحت میں ہوگا؟ اللہ والے راتوں کی حضرت والا کی ایک حمد باری ہے، اس میں آخر 2 شعر ہے، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ قید سے شیطان کے یا رب چھوڑا. قید مانے پھندا کے ہے، بڑے اس کی باریک چالیں نفس کی اور شیطان کی. جی سمجھنا بڑا مشکل ہے جب تک دل کی کھڑکی نہیں کھلے گی. بصارت تو ہے، بصیرت کی نگاہ جب تک نہیں کھلے گی سمجھے بات نہیں آئے گی. فرماتے ہیں کھل گئی جب سے چشمے بصیرت. بصارت تو سب کو حاصل ہے، لیکن دل کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ جب اس پر مجاہدہ ہوگا. اسی نفس کے شر و فتنے سے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچیں گے تب دل کی آنکھیں کھلے گی. کھل گئی جب سے چشمے بس آج کچھ ہے ہم نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ. انا جب آتا ہے بندے کے اندر فنا ہو جاتا ہے. جب تواضع آتی ہے رفعت اور بلندی ملتی. اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفع اللہ، جو تواضع اختیار اللہ اس کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں. جس کی ترجمانی حضرت والا اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں، جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں، جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں، اور جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. مٹایا جس نے اپنا نام و نشان، بنا وہ ہفتے اقلیم کا سلطان. کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، میں ہوں اس سے ممتاز کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. حضرت والا فرماتے جو میری خدمت میں رہے اپنے کو نہ مٹائے تو کیا فائدہ؟ جب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلے گی عجب کبر جتنے اخلاقی بیماریاں ہیں انسان اس میں مبتلا رہے گا. بڑے بڑے حضرات اس اخلاقی بیماری میں مبتلا رہے. مولانا عبد الماجد دریا بادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی عجب میں مبتلا تھے جب تک اللہ والوں کی جوتیاں صحیح نہیں کی، ان کی صحبت اختیار نہیں کی، اس مرض میں ہم بھی مبتلا تھے. حضرت شیخ الاسلام کی صحبت ملی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہیں مبارک پڑی. پھر کیا تھا کیا بن گئے. صحبت سے پہلے آپ کا یہ شعر تھا زور کبھی خود بینی کا، تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی کیا تھے ہم کے سوا. جب خاندان والے عزت نہیں کرتے تو حضرت کو بڑی گرانی گزرتی. کہتے کہ دنیا میں ہمارے مضمون کو ہاتھ ہاتھ لیتے ہیں اور گھر والے ہماری عزت اس عجب میں ہم مبتلا تھے. لیکن جب مٹایا اپنے کو تو دل کی کھڑکی کھل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی. اب کہاں تھے اب کہاں آئے، اس مقام پر آ گئے. پھر اللہ نے کیسی رفعت و بلندی عطا فرمائی. تھا زور کبھی خود بینی کا، کرتے ہی کیا تھے ہم کے سوا، اور اب تو زباں پر کچھ بھی نہیں رب اغفر وارحم کے سوا. اور اب تو زباں پر کچھ بھی نہیں رب اغفر وارحم کے سوا. بس اپنی ہی فکر اب ہو گئی. تو اللہ والوں کی صحبت سے دل کی آنکھیں کھلتی. جب ان کی خدمت میں رہتا ہے بندہ، مٹاتا ہے اپنے کو، تو اللہ بڑے درجات سے نوازتے ہیں. تو بہرے کیف دوستو عزیزو، جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرما رہے ہیں. کس سے فرما رہے ہیں؟ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. غور فرمائیے، ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان والوں ہی کے پیچھے تو نفس شیطان ہے. چور ڈاکو وہی ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. بے ایمانوں کے پاس، جو غریبوں کے پاس کہاں جائے گا؟ جو بے ایمان ہے شیطان نفس اس کو کیا پریشان کرے گا؟ جو ایمان والے ہیں اسی کو تو برباد کرنے کے طاق میں رہے گا یہ شیطان اور یہ نفس. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک تقوی پیدا نہیں ہوگا، ہاں دین پہ چلنا آسان. الدین و یسر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے، لیکن کب؟ جب تقوی والی زندگی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، یہ استحضار ہو جو کچھ کر رہے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. کیا حضرت حکیم اختر صاحب بڑے درد سے فرماتے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے،
کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یہ استہزار ہوگا کسی کی مجال ہے کہ گناہ کر لے. سی کیمرہ لگا رہتا ہے, آدمی محتاط ہو جاتا ہے, سنبھل کے رہتا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ کرام الکاتبین ہمارے کندھے پہ لکھ نوٹ کر رہے ہیں, کس کی مجال ہو. آج یہ استہزار ختم ہو گیا ہے, بے راہروی کے شکار ہو گئے. دین پہ چلنا کب آسان ہوگا؟ جب تقویٰ آئے گا. تقویٰ اہل تقویٰ کی صحبت سے آئے گا. الحمدللہ یہاں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ صدیوں پہلے اور اب تک الحمدللہ آپ حضرات کے خلوص کی برکت ہے کہ ہمارے اہل اللہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے فیض کو, ان کا فیض جاری و ساری ہوتا ہے. اہل اللہ کے فیض کا اب تک اثر ہے. بہت شہروں میں مال آیا, بگڑ گئے, طغیانی مزاج میں آ گئی. الحمدللہ یہ اہل اللہ کی صحبت ہے کہ مالداری کے باوجود بھی دینداری ہے, دیانتداری ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان کرم ہے. اس نعمت عظیمہ پر جتنا بھی شکر ادا کریں کر, یہ اللہ والوں کا یہ فیض ہے کہ نورانی چہرے ہی چہرے نظر آتے ہیں. جی جو بھی کہیں دیکھے گا خدا یاد آ جائے گا اسے. یہی تو پہچان ہے. اولیاء الذین اذا رأوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے. حضرت حکیم اکثر صاحب اپنی دعاؤں میں اے اللہ ہمارا چہرہ ایسا بنا دیجیے کہ دیکھیں آپ یاد آ جائیں, آپ کی محبت میں تڑپ جائے. کیا ہم لوگ یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ حضرت والا علیہ الرحمہ اپنے حمد میں جو اللہ سے یہ آہ فغاں کر کے یہ دعا فرماتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں کہ قید سے شیطان کے یا رب چھڑا, قید سے شیطان کے پھندے مکر سے یا رب تیرا جب تک فضل نہیں ہوگا بچ نہیں سکتے. نبی کے قول کو اللہ تعالیٰ تیرے فرماتے ہو ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. کون کہہ سکتا ہے کہ میرا نفس پاک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کتنی عبرت کا مقام ہے. پیغمبر ہیں, فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو پاک نہیں بتاتا. نفس امارہ تو ہر ایک کا گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی, جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہی بچ سکتا ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا, آپ کی دعاؤں کا اہتمام کرے گا, انشاءاللہ وہ نفس کے فتنے سے بچے گا, نفس کے شر اور فتنے سے اور شیطان کے مکر سے. تو اللہ سے یہ فریاد کرنا ہے کہ اللہ یہ بڑے فتنے کا دور ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال پہلے آپ کا یہ ملفوظ ہے, فرماتے ہیں کہ بڑے فتنے کا دور ہے. اس دور کا تصور نہیں تھا حضرت کو کہ گناہ ایسا, گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھیں گے, گناہ کا جال بچ جائے گا, بچنا بڑا مشکل ہوگا. نظر کی حفاظت, زبان کی حفاظت بہت ہی مشکل ہو جائے گا. وہ دور تو بہت اچھا دور تھا. اس دور میں حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے فتنے کا دور ہے. لوگوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے, ہر چہار طرف سے ملحد و فاسق و فاجر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ کوشش تو ہو گئی ہے. آج ہمارا جوان طبقہ بلکہ بوڑھے لوگ بھی آج بہک رہے ہیں. یہ نیٹ موبائل کے ذریعے سے تباہ ہو رہے ہیں. جب آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی, دل کی آنکھیں کیسے کھلے گی؟ گناہ کی وجہ سے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جب دل برباد ہو جائے گا تو اللہ کی رحمت, اللہ کی محبت کیسے اس کے اندر آئے گی؟ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ والوں نے دل کی حفاظت کی ہے, دل کو چمکایا ہے, پھر معرفت کے دروازے کھلے ہیں اور دل کی آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے. حضرت دریا آبادی نے کیا فرمایا کہ جب تک اللہ کی صحبت اختیار نہیں کی, میں بھی اس میں مبتلا تھا, میں بھی اپنے کچھ سمجھتا تھا. ارے اکابر کے ملفوظات کو پڑھیے, کیا شان اللہ والوں کی. جتنا اللہ بلندی فرماتے ہیں اتنی ان کے اندر تواضع ہوتی ہے. جس درخت میں پھل ہوتا ہے وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. اللہ والے اپنے کو چھپاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سے جب کام لینا ہوتا ہے تو ان کی کرامت کا ظہور فرماتے ہیں. ان سے ہدایت کا دروازے کھولتے ہیں. اپنے کو تو وہ چھپاتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں, لیکن فرشتے کے ذریعے اللہ ان کے نام کا ڈنکا بجا دیتے ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کو ایسا مٹا کے رکھا تھا, جب شہرت ان کی ہوئی, تمام اکابر نے اپنا مسئلہ بنایا تو کیا فرمایا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا, شہرا اڑا دیا کس نے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد میں چاہی زندگی اعمال صالح کا پورا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی محبت دیتے ہیں، اور فرشتے سے فرماتے ہیں کہ میرا وہ محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر وہ مقبولیت صحابہ میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں کہ یہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ محبت فرماتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم سب بھی محبت کرو، اور پھر ان کی مقبولیت زمین پر اترتی ہے، ہمارا شما سب محبت کرنے لگتے ہیں، ان سے عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور بیک وقت اللہ والوں پر جو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ایسی نہیں، لوہے کی چنا چباتے ہیں۔ حضرت والا تعلیماً کبھی بیان فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور ضرور سے ہدایت کی دولت سے نوازے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت والا کبھی اپنی شروع زمانے کے حالات کو بیان فرماتے، ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ ایک کپڑے کے بدن پہ جو کپڑا تھا وہی ہوتا تھا، جب مجھے غسل کی ضرورت ہوتی تو سردی کا زمانہ، یوپی کی سردی بڑے کڑاکی کی سردی پڑتی ہے، کپکپی والی سردی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں ہینڈ پائپ وغیرہ کا بھی نظم نہیں تھا، کنویں کا پانی اور مٹکے میں رکھتے تھے، کہا کہ مٹکے کا پانی ہوا کرتا تھا، اب کوئی دوسرا سوکھا کپڑا میرے پاس نہیں، میں اس کپڑے کو صاف کرتا تھا اور غسل کر کے مٹکے کے پانی سے، اور کڑاکے کی سردی میں پھر اسی بھیگے ہوئے کپڑے کو میں پہن کے ذکر میں جب بیٹھتا، فجر کی اذان ہوتی، خشک ہو جاتا کپڑا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اسی طرح جتنی اکابر ہیں ان کی سیرت کا مطلب، انہوں نے کچھ کیا ہے تو پایا ہے، ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں، آپ کو مقام مل جائے، سکون کی زندگی مل جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ حضرت حاجی صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کے بہت سے احباب، جب آپ ہجرت کر گئے، بہت سے احباب بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر گئے، تو آپس میں ایک روز حرم شریف میں یہ بیٹھ کر تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت کی توجہ ہم لوگوں پر نہیں ہو رہی ہے، یہ منکشف ہو گئی۔ حضرت اس مجمع میں آئے، فرمایا کہ میں آپ کی تعلیم کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو اس حاجی کو نوازا ہے ایسے نہیں، رات کا اکثر حصہ میں اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو سونے کا اہتمام ہی نہیں رہتا ہے۔ تم لوگ بغیر مجاہدے کے چاہتے ہو ہمیں مل جائے، اس لیے مجاہد، اور اس دور میں بغیر مجاہدے کے تو اور بھی کچھ کام نہیں ملے گا، ہر رکن پہ نفس شیطان کا حملہ ہے، جب تک اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی، کھل گئی جب سے چشمے بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے، جب تواضع پیدا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے، اللہ کی محبت قلب میں جمے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ پر کہتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ باخبر۔ خدام میں، حضرت کے خدام میں میں بہت کم عمر کا تھا، الحمدللہ مجھے غالباً 30-32 سال کی عمر ہی ہوگی، اللہ بفضل تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے حضرت والا نے ولایت کی دولت سے نوازا۔ تو یہ واقعہ مجلس میں حضرت بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان لڑکا آیا اور 18 دن قیام کیا، اور حضرت نے ان کو اجازت دے دی، اجازت اور خلافت دے کر کہا جاؤ اور دین کی خدمت کرو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اب جو پرانے خدام برسوں سے تھے معترض ہو گئے، ان کے قلب میں تنگی پیدا ہو گئی کہ ہم لوگ برسوں سے ہیں اور یہ نعمت نہیں ملی، یہ نوجوان آیا اور 18 دن میں دولت لے کے چلا گیا۔ یہ بات منکشف ہو گئی، اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست ہے، اللہ کے نور سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ والے بڑی حکمت عملی سے امتحان بھی لے لیتے ہیں اور جواب بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلایا خدام کو، اور زندہ مرغ اور چھری سب کو دیا، اس نوجوان کو بھی دیا کہ ایسی جگہ سے ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔
سبوں نے لیا اور گئے جنگل کی طرف، ادھر دیکھے کہ کوئی یہاں تو دیکھ نہیں رہا ہے، اور پھر سے انہوں نے ذبح کر دیا۔ اور یہ نوجوان جہاں جاتا، حضرت کا یہ حکم تھا ایسی جگہ سے جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، جہاں جاتا یہ استعدار میں کون سی جگہ ہے جو اللہ نہ دیکھ رہے ہو، وہاں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اس سے ہم باخبر۔ وہ زندہ صنم زندہ مرغ لے کے آ گیا، اب یہ سب جو خدام ہے جو ذبح کر کے لائے ہنس رہے ہیں کہ اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی تخلیہ کی، ایسی کہ ذبح کرتا۔ حضرت نے بولایا بھائی تم نے کہاں ذبح کیا تھا؟ حضور فلاں جگہ جو ہے کوئی نہیں دیکھتا تھا وہاں میں نے ذبح۔ اچھا، سب سے پوچھ لیا، سب نے کہا، آخر وہ جوان کو بلایا، کہا کہ تم نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہا حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایسی جگہ سے ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہیں دیکھتے ہو۔ سب شرمندہ ہو گئے، سب کو جواب مل گیا کہ اللہ والے قلندر ہر چیز گویا دیدہ گویا کسی کو اللہ والے پر اعتماد کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے ہیں جی، بہت دور رس ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ریلوے میں ایک ملازم حضرت اظہر کریم صاحب، آپ ذرا شاید جانتے ہو، بڑے خلفاؤں میں شمار ان کا ہو رہا ہے، علماء بھی ان سے، وہ ملازمت ریلوے میں اور جوانی میں ان کو حضرت نے جو ہے خلافت دی۔ بہت سے لوگ متریز ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو خلافت دی۔ بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ واقعی حضرت نے دی، آج الحمدللہ بہت زبردست دین کی خدمت کو، یہ جھارکھنڈ وغیرہ میں بڑی مقبولیت ہے ان کی، ایک بڑا طبقہ علماء کا جو ان سے وہ منسلک ہے اور ان کا فیض رواج دوا ہے۔ تو یہ کہ اللہ والے جس پر اعتماد کرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ان سے عقیدت محبت رکھنی چاہیے۔ محبت میں بھلا کب کسی کا نقصان ہوتا ہے؟ حضرت والا فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی محبت کرے کسی سے نقصان کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ محبت میں بھلا کب کسی کا نقصان، یہاں تو فائدہ ہی فائدہ حرام ہوتا ہے، دنیا ہی بنے گی آخرت ہی بنے گی۔ حضرت حکیم اختر صاحب امام فرماتے ہیں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے سے کیسی دولت ملتی ہے۔ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں، میں کوئی بڑے ادارے سے تو فارغ نہیں ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کے پڑھا ہے، اور شیخ کی دعائیں رنگ لائی، اور آج اللہ نے ایسا کچھ سے نوازا ان مشائخ کی خدمت کی برکت سے۔ شاہ پرتاپ گڑھی نور اللہ مرحوم کی دعائیں میری، حضرت کی خدمت کا یہ صلہ شاہ پوری اور حضرت کی شاہ ہردوئی کی توجہ کہ آج اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے بیان میں وہ اثر ہے کہ بڑے بڑے علماء ہماری باتوں کو نقل کرتے ہیں اور بڑے شوق سے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے تصنیف و تعلیم میں وہ اثر دیا ہے کہ دنیا کے علماء اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں۔ یہی تو ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ والوں کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اللہ والوں کی دعاؤں کو، ہمارا تو یہی سرمایہ ہے۔ حضرت حکیم صاحب کو اللہ نے جو عزت دی، فرماتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ اہل ثروت اور جو ہے وزراء جب حضرت کی عزت کرنے لگے اور جوتیاں صحیح کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ کسی کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، دعا میں یہ تاثیر۔ اس لیے اللہ والوں سے فکر رکھنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے، اور یہ نفس شیطان جو دشمن ہے اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ توفیق دے دے۔ راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے بڑے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں، کیسے اس دور میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے؟ جی اپنی زمین جہاں بیٹھتے ہیں غیبت شروع ہو جاتی ہے، غیبت سے ترقی ہوگی؟ آج جو تنزل ہو رہی ہے، آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، سنگین گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، احساس تک بھی نہیں ہے، دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے۔ کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، دنیا گلے کا ہار ہے، دین نظر میں خار ہے، یہی اگر بہار ہے آگ لگے بہار میں۔ جب تک منچاہی زندگی کے بہار میں آگ نہیں لگائیں گے، دنیا میں بہار کی زندگی نہیں دیکھیں گے، چین و سکون کی زندگی نہیں مل سکتی ہے جب تک ذکر اللہ کا اہتمام نہ ہو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کا اطمینان اللہ کے، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔
اللہ کے نام میں اللہ اللہ اینچ شیری استنام شیر و شکر می شود جانم تمام. بزرگ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں پورا جسم شیر و شکر کی طرح میٹھا ہو جاتا ہے. اللہ کے نام میں یہ اثر ہے. جب حضرت سید سلمان ندوی علیہ الرحمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور وہاں عامر ایسا مٹایا اپنے کو حضرت نے کہ جب حضرت سے نصیحت طلب فرمایا تو کہا کہ ایسے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں. ہاں اپنے بزرگوں سے یہی تعلیم ملی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹائے. حضرت نے جب فرمایا تو کہتے ہیں حضرت نے ایسا مٹایا اپنے کو کہ عامی لوگوں کی جوتیاں بھی خانقاہ میں سیدھی کر دیتے. پھر اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا, کیسی خدمت لی, ان کا شہرت میں ان کے نام کا ڈنکا بجنے لگا. اور فرماتے ہیں یہ لوگ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاتے اس وقت دنیا ہی دنیا کے, جب صحبت ملتی ہے اللہ کی محبت آ جاتی ہے, اللہ کا خوف آ جاتا ہے, کائنات کی محبت نگاہوں سے گر جاتی ہے, پھر یہاں کی فکر نہیں ہوگی. اور اس تاثر کا اظہار اس شعر نے کیا, یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم, مسافر رہے جیسے تیسے رہے. ارے حضرت سے جب اجازت لی پھر اللہ کے نام میں اتنا لطف آیا, اتنی حلاوت ملی کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. اور پھر تہجد کی پابند ہو گئے حضرت. یہاں فرائض میں کوتاہیاں ہو رہی تھی, واجبات میں آپ تہجد کیا پابند ہو گئے. اور جب وقت ختم ہو جاتا پھر دوسرے وقت کا انتظار کرتے کب وہ وقت آئے کہ میں اللہ اللہ کروں, اللہ سے فریاد کروں. جی وعدہ آنے کا شب آخر میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر سمے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرش سے ندا لگاتے ہیں, ہے کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں, ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا میں اس کو رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دوں. حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حد میں لکھا ہے کہ اللہ نے چھپر پھاڑ جو رزق دیا اور کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ دسترخوان مہمانوں سے بھرا نہیں رہتا تھا. کہاں سے آتا تھا؟ لکھا حضرت کے حالات میں جب تہجد پڑھتے اور بیٹھتے اغلدان کو سامنے رکھتے, جیب سے رومال نکالتے, ہاتھ میں تسبیح لیتے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. جب پڑھتے تو حضرت سارو قطار روتے, بلک بلک کے روتے. دیکھنے والے کو طرز آئے کہ حضرت اس طرح روتے ہیں, مادر ذات ولی ہیں اور استغفار میں ہیں اور ہر قطار رو رہے ہیں. اللہ کا فضل ایسا پر نہیں ہوگا تو کن پر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہر رات کے پچھلے حصے میں کچھ دولت لٹتی ہوتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. آج 5% فرائض کے اہتمام کرنے والے نہیں, 5% نہیں ہے فجر میں. آپ سروے کر لیجیے اپنے اپنے آبادی کا. ظہر میں تو آتے ہیں, اصل میں آتے ہیں, فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا نہیں آتی ہے. یقین اتنا کمزور ہو گیا. کلکٹر ڈی ایم کی طرف سے آرڈر ہو کہ جو 3 بجے آئے گا 1000 روپے, کوئی سوئے گا نہیں مال کی محبت میں. اللہ کی محبت نہیں ہے, بسترے پہ پڑے رہتے ہیں, اے سی چل رہی ہے, پنکھا چل رہا ہے, تب دبا رہا ہے شیطان. مانتے ہیں کس کی؟ اسی کی جو دشمن ہے ایمان والا. اللہ کا خوف, اللہ کی محبت ہو, بغیر کیے چین ہی نہیں آئے گا. حضرت خالد صدیق صاحب علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ حضرت مولانا حکیم اللہ بجنوری کا لکھا ہے کہ جب کلکتہ تشریف لے گئے, حضرت تہجد کے عادی تھے, سخت بیمار ہو گئے, اطباء کی ٹیم پہنچ گئی اور کہا کہ اب تو آپ کی حالت بہت نازک ہے. ایسے کہ مرض مبتلا ہو گئے تھے, بہت نقاہت آ گئی تھی. ان کے رفقا کو تعینات کر دیا کہ اگر آپ حرکت کریں گے یہ تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. اتنی زبردست جو ہے حالت خراب ہو گئی تھی. جب وقت تہجد کا ہوا تو حضرت بیٹھ گئے. آپ کے رفقا نے کہا کہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. ڈاکٹر نے جو ہے یہ تاکید کیا ہے کہ حضرت کو آرام کی ضرورت ہے. اس وقت مان گئے. دوسری دفعہ بیٹھ گئے, بے چین ہے اندر سے, جو عادت سی تھی. پھر لیٹ گئے. تیسری دفعہ جب اٹھے اور پھر کہا, آپ کے احباب نے, رفقا نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز پڑھنے سے, حرکت کرنے سے جان خطرے میں پڑ جائے گی, تو سن لو, اگر اس وقت میں تہجد نہیں پڑھوں گا تو اس کی وجہ سے ہماری جان نکل جائے گی. یہ اندر کا حال کہ الدین یسر, دین پر چلنا مشکل نہیں. مشکل کب ہے؟ جب خوف خدا نہ رہے, اللہ کی محبت نہ رہے.
اور یہ اللہ کی محبت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ معلوم یہ ہوا یہ اللہ کا ڈر اللہ کی صحبت سے آئے گا۔ حضرت معروف فرماتے تم کتنے ہی بڑے عالم بن جاؤ، کتنے ہی بڑے مالدار اور رئیس بن جاؤ، یاد رکھو جب تک ایسوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے جو اپنے نفس کو مغلوب کر چکے ہیں، اس وقت تک نفس مغلوب نہیں ہوگا، نفس غالب رہے گا۔ ایسوں کی جوتیاں صحیح کرو گے جب جا کے نفس مغلوب ہوگا، جو اپنے نفس پر غالب ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اس وقت دوسروں کو تنقید کرنے کے بجائے سب کو اپنی اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے۔ یہ وقت تو آہوزاری کا ہے، رونے دھونے کا ہے کہ ہم پر کیسے سخت حالات آ گئے کہ ہماری شریعت خطرے میں پڑ گئی، ہمارے مدارس سب ٹارگیٹ پر ہیں، ہم بے رحمی کی زندگی گزارے، ہم شیطان و نفس کے بہکاوے میں رہیں۔ یہ تو اور اللہ کے غضب کو بھڑکانا ہوا، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے ہم حکمراں ایسے ہی مسلط کریں گے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، نماز کا اہتمام ہو، دنیا کا نقشہ بدل جائے۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومنانہ صفت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے، مال حکومت سب قدموں میں اللہ ڈالیں گے۔ حضرت موجود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری کامیابی نہ مال میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ فوج میں ہے، نہ اکثریت میں ہے، اگر ہے تو اللہ کے احکام سے وابستہ ہو جانے میں اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے میں۔ اور جتنے واقعات قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے قوم کے اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی ہے، ان سب واقعات کا خلاصہ یہی ہے کہ اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی، آپ کی قوم نمرود نے کیا حال آپ کے ساتھ کیا، ایسا آگ کا انبار لگا دیا کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، لیکن سب چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ ایمان بنانے کی، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف باپ کا زیادہ وقت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے تعالیٰ کہ بڑے ہی اصلاحی اشعار سب ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے، جب تک اپنے کو مٹاؤ گے نہیں، خودی اور خدرائی جسے دیکھو ہے مولائی، مرض ہے بس یہی اب آپ مولانا علیہ، بڑے ہی حضرت کے چاہنے والے ایک عالم دین تھے، ان کو مخاطب کر کے بہت سے اصلاحی اشعار فرمایا حضرت نے، خودی اپنی مٹائیں اور خدرائی سے باز آئے، یہ سب عشق کے احکام مولانا علیہ کہبل، ان کو ڈھونڈا بہت وہ نہ لیکن ملے، ان کو ڈھونڈا بہت وہ نہ لیکن ملے، وہ ملے کب ہمیں، وہ ملے کب ہمیں، مٹ گئی جب خودی، جب خودی جب تک نہیں ہم ملے گی، اللہ کو فنا نہیں کریں گے، اور اللہ کی یاد میں جب تک بالحانہ اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، اس دور کے فتنے سے نہیں بچ سکتے۔ وہ دور جس دور میں اللہ سے حضرت والا نے آہوزاری کر کے یہ فریاد کیا کہ تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیرے عشق میں میں فنا رہوں، تیری یاد میں میں لگا رہوں، تو کرم سے اپنے مجھے بچا کہ یہ دور عشق، وہ دور تو بڑے اطمینان کا، امان کا دور تھا۔ اس وقت حضرت کہی اس دور میں کس طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ بے حیائی عام ہے، عورتیں اب اپنے گھر میں رہنا نہیں چاہتی ہیں، فسق و فجور کا اپنے شباب پر ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ایسے دور میں گناہوں سے بچنا معمولی بات نہیں ہے، بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ ہم مجاہدہ کب آسان ہوگا؟ اہل مجاہدے کی صحبت میں رہیں گے، ان سے تعلق ہمارا ہوگا تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سبوں پر فضل فرمائے، ہم سب کو اپنا بنا لے، اہل اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ہاتھ جن کا تعلق نہیں ہے پہلی فرصت میں جن سے مناسبت ہو ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر توبہ کر کے ان سے کچھ نسخہ لے، پھر اس کو عمل میں لائے، پھر دیکھیے زندگی میں کیسی بہار آتی ہے۔ یقین جانیے دال روٹی میں ہم خوش رہیں گے جب اللہ کی محبت آئے، آنے لگے گلشن کے مزے ہم کو قفس میں، شکوہ نہ کبھی ہم تیرا صیاد کریں گے، پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی اپنے شکوہ شکایت کی۔ آج تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنے بدعمالی کی وجہ سے کہ سبب کیا ہے ناداں، ذرا سوچ اس کو، تیرا اب کہیں کیوں ٹھکانہ نہیں ہے، تو ناشاد ہے تو تعجب ہی کیا ہے، تیری زندگی زاہدانہ نہیں۔ یہ کوئی ابھی جو ماحول ایسا ہو گیا ہے اور اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ کوئی محل تعجب نہیں ہے، اللہ سے بغاوت عام ہو گئی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بندے اللہ کے اللہ سے جب باغی ہیں، بندے اللہ کے اللہ سے جب باغی، کیا تعجب ہے دنیا میں ببا ہے کوہرا، یہ کوئی تعجب نہیں،
کہ کوہرام ایک بیماری نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. کروڑوں انسانوں کو جو روزی روٹی سے جڑے ہوئے تھے نمک روٹی پر لا کے رکھ دیا ہے, نمک روٹی کا محتاج کر دیا ہے. ایک معمولی بیماری نے کٹ کے غیروں سے فقط اللہ کے ہو جائیے, کٹ کے غیروں سے فقط اللہ کے ہو جائیے. دوستو بس احمد یاسی کا یہ پیغام ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت والا دامت برکات یہاں تشریف لائے ہیں. میں ابھی حضرت کی باتیں سن رہا تھا اور آپ لوگ بھی سب سن رہے تھے. دل کا حال دل سے بتلا رہے تھے, اللہ کی یاد میں ہم کو مگن کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ ہمارے قریب ہے اور اللہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ بندے آ جاؤ. بڑی خوشی کی بات ہے ایسے موقع پر حضرت والا تشریف لائیں. آج سورت کے اندر, سورت ضلع کے اندر حضرت کا یہ آخری پروگرام ہے. اس کے بعد حضرت والا یہاں سے تشریف لے جائیں گے. تو میں حضرت والا کا اس مسجد علی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں, تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. علاقے والوں کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے نمبر پر ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ حضرت والا تو دور سے تشریف یہاں لائیں. ہمیں جانا چاہیے تھا کہ حضرت والا کی خدمت پہ حضرت والا کی خدمت کرتے ہیں, ان کے پاس جاتے, ان کے پاس جا کر ان سے اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرتے. لیکن حضرت والا یہاں تک تشریف لائیں اور آگے ہم انشاءاللہ آگے بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم حضرت والا سے بار بار ہم حضرت والا کو یہاں دعوت دیں گے انشاءاللہ, اور یہاں زیادہ سے زیادہ ہم پروگرام کریں گے حضرت والا کا اور لوگوں تک حضرت کی باتوں کو پہنچائیں گے. یہ ہمارے دلوں میں درد ہونا چاہیے, ہمارے دلوں میں کڑن ہونا چاہیے. ایک ساتھ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم حضرت والا کو دوبارہ یہاں پر اس علاقے میں دعوت دیں گے. کل ہمارے ادارے میں کوسمبا کے اندر بھی حضرت والا تشریف لا رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جتنا بھی موقع مل جائے. کہ مجھے حافظ سہیل کہہ رہے تھے کہ میرا مدرسہ ہے, میرا دل چاہ رہا تھا کہ حضرت والا کے ساتھ سفر میں رہوں تاکہ مجھے موقع مل جائے. میں نے کہا کہ علم پہلے علم کی محنت کر لیں, کوشش کر لیں, یہی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ دل میں یہ تڑپ آنا اور دل میں خیال آنا یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے وقت میں ہم سب نیت کریں کہ اللہ والے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ حضرت نصیحت کر رہے تھے. ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی تو یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بولا کرے تو ہم قریب بیٹھیں گے, اگر کچھ نہ بولے تو ہم قریب نہیں بیٹھیں گے. بلکہ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ حضرت والا کچھ نہ کہیں, ہم ان کے چہرے کو تکتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ اللہ کی رحمت ان پر اتر رہی ہے, اور جو رحمت اتر رہی ہے ہمارے دل میں برس رہی ہے, ہمارے دل میں آ رہی ہے. ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کریں گے. ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے تھا. ہم تو نصیحت کے بعد بھی بدلنے کی نیت نہیں کرتے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے حضرت والا کی آمد ہوئی. ہم حضرت والا کا پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں سبھی اس علاقے والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا کی آمد ہوئی. ہم سب انشاءاللہ نیت کریں گے حضرت والا کو دوبارہ انشاءاللہ دعوت دیں گے اور زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت میں رہیں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے, ان سے خوب استفادہ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. شکریہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم اسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلحنا واصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا جلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ من فتنة النساء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها, أنت وليها ومولاها. الله
اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ ہم سبوں کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنا خوف نصیب فرما. صالحین و ابرار کی صحبت نصیب فرما. یقین کامل عطا فرما. عاجزی انکساری تواضع عطا فرما. تمام رذائل سے دل کو پاک فرما. اخلاق حمیدہ اور اخلاق حسنہ سے دل کو آراستہ و پیراستہ فرما. مولا کریم رحم و کرم کا معاملہ فرما. ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور فرما. جو بے راہ روی کی گزار صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما. ہم سب کی اصلاح فرما. پوری اقوام کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما. مولا ہم سب کی دلی مراد کو پورا فرما. ہم سب کی دلی مراد کو پورا فرما. مولا کریم جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما. جو کاروباری لائن سے خسارے میں چل رہے ہیں انہیں نفع عطا فرما. نقصان سے حفاظت فرما. سب کے دلی مراد کو پورا فرما. جن کے پاس بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں مناسب اچھا رشتہ عطا فرما. اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. سنت پر مٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو بھی نعمت نہ مانگ سکے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. تمام نعمتوں سے مالا مال فرما. گنہگار ہم ہیں خطا کار ہم ہیں مگر آس تجھ سے لگائے ہوئے ہیں. خطا معاف کر اپنی رحمت سے یا رب. خطا معاف کر اپنی رحمت سے یا رب. گنہگار سب در پہ آئے ہوئے ہیں. گنہگار سب در پہ آئے ہوئے ہیں. گنہگار ہم ہیں خطا کار ہم ہیں مگر آس تجھ سے لگائے ہوئے ہیں. مولا کریم ہم سب پر رحم فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.